والارض مددناها، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، والقینا فیہا رواسی، اور اس میں ہم نے محکم پہاڑ گاڑ دیے. یہ ڈائنامک بیلنسنگ کر رہے ہیں زمین کی. پہاڑوں کی کٹائی کی وجہ سے جو ہمارا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے. اب تو دیکھیں دنیا میں کانفرنسز ہو رہی ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے پولوشن کی وجہ سے، اوزون لیئر ڈسٹرب ہو رہی ہے. وہ اللہ بھلا کرے اس بندے کا جو وہاں پہ چلا گیا اور اس نے وہ 5-6 سال وہ جب رپورٹ بنائی اس نے ناسا والوں کو بتایا ہوا تو دوربینہ کس کام دیا، سیٹلائٹ چھوڑے تھے. میں نے تو آبزرو کیا کہ اتنا بڑا اوزون لیئر میں سوراخ ہو چکا ہے. پھر انہوں نے وہ آپ کی جو ریفریجریٹر میں گیس تھی اس کے اوپر پابندی لگائی ہے، ادروائز یہ تو بیڑا غرق ہو جانا تھا. اتنا بڑا سوراخ آسٹریلیا کے اوپر ہو چکا ہوا تھا. اب وہ ایسا ایسا کر کے وہ دوبارہ سے نارملائز ہو گئے. اور یہ بھی انسان کو اللہ نہیں سجھایا نا، ظاہر ہے اللہ نے تو اس کائنات کو چلانا ہے نا. ابھی گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے تھے، گلوبل وارمنگ والا سسٹم ہو رہا تھا تو لوگوں کو آگاہ کیا گیا نا. یہ کرونا کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کی برکات کتنی ظاہر ہوئی ہیں، کتنی پولوشن ختم ہوئی ہے، گرینری کی طرف لوگ آئے ہیں، درخت لگانا شروع کیے ہیں. تو ان چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو رہنے کے قابل رکھنا ہے تو وہ ان کے اوپر کانفرنسز کرتے ہیں، غریب ملکوں کو پیسہ دیتے ہیں. سمندر کی صفائی کے لیے بھی آپ کو پیسہ ملتا ہے. سمندروں کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا، سارا کچرا اس میں پلاسٹک کا جاتا تھا اور وہاں پہ مچھلیاں مر رہی تھی، پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیلنس کیا ہوا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ انسانوں کو سجھاتا ہے، جو خرابی ہیں وہ ریمیڈی بھی ہوتی ہے. زمین کو ہم نے بچھونا بنایا، پھیلا دیا، اس میں پہاڑ گاڑے ہیں. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور پھر ہم نے اس میں ہر طرح کی چیز اندازے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کیا ہے وہ اگا دی ہے. ابھی کتنی سپیشیز ہیں صرف پلانٹ ارتھ کے اوپر، یہ بہت پرانے فگر ہیں، اب تو بڑھ چکے ہیں. 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز ہیں، انسانوں کی، جانوروں کی اور نباتات کی ساری ملا کے 20 لاکھ سے زیادہ. اور ان میں میل فیمیل سارا کچھ پورے کا پورا سسٹم ہے. ہمیں تو صرف ایک انسان پتہ ہے، یہ چند ایک جانوروں کے نام آتے ہیں، یہ چند پودوں کے نام اتنی زیادہ ہیں. پھر سمندروں کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. ہر ایک کو اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنا دیا ہے تمہارے لیے اس میں تمہاری معیشت کا سامان، رزق تمہارے لیے رکھ دیا ہے. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی روزی رکھ دی ہے جنہیں تم رزق نہیں دیتے. یعنی تمہارے لیے تو رزق رکھا ہی ہے، اس زمین میں ان چیزوں کے لیے بھی رزق رکھ دیا ہے جنہیں تم روزی نہیں دیتے، اللہ روزی دیتا ہے. وہ تو آپ دیکھیں ابھی سائنٹیفک جو چینلز ہیں آپ کے، ڈسکوری اور نیشنل جغرافک، کہ یہ ایسے پودے ہیں جو جانوروں کو کھاتے ہیں. ہمیں تو یہی پتا ہے نا کہ جانور پودوں کو کھاتے ہیں. ایسے ایسے پودے ہیں کہ ان کے پتے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، پورا پورا مینڈک ہضم کر لیتے ہیں. وہ جیسے ہی مینڈک جاتا ہے اس کے اندر خوشنما ایسے رنگ ہے کہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، پتا اڈپ کر لیتے ہیں. اب یہ وہ ہے جو سورۃ العنکبوت میں ہے کہ کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنی پیٹھ پر رزق لاد کر پھرتے نہیں ہیں، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، ان کے منہ میں پہنچا رہے ہیں نا جی. پودا چل نہیں سکتا، پودے کے منہ میں رزق آ رہا ہے. مکھی ہے وہ جا کے بیٹھتی ہے، وہ بند ہو جاتا ہے. اچھا پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جب وہ پھڑپھڑائے گا نا اتنی دفعہ تو اس کے بعد وہ بند ہوتا ہے. بارش کے قطرے جب پڑتے ہیں نا اسی کانٹوں کے اوپر، بارش کے قطرے بھی تو اس کو افیکٹ کر رہے ہیں، اس کے ایسے نہیں بند ہوتا. ایسی فریکوینسی وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ والی فریکوینسی ہے. جس طرح آپ ماؤس بھی 2 دفعہ کلک کریں تو آگے چلتا ہے، 1 دفعہ کلک کرنے سے نہیں چلتا، وہ کلک ہوتا ہے اس میں باقاعدہ. اسے پتا ہے کہ اتنی تیزی سے پھڑپڑائے گا تو میں نے بند ہو رہا ہے. کیا نظام ہے. پھر ویل مچھلی کا رزق پورا ہو رہا ہے. چھوٹی ویل مچھلی بھی 500 کلو گوشت کھاتی ہے روز کا. اور پیسیفک اور اٹلانٹک کے اندر اتنی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں جن کا سائز ہمارے نارمل 30 ہاتھیوں کے برابر، 30 کے قریب ہاتھی ہونا تو اتنی بڑی ویل مچھلی ہے. اس کا رزق بھی پورا ہو رہا ہے. کچھ سوچ سکتا ہے اتنی ویل مچھلیوں کو کھانا کھلانا. اس کے علاوہ جو اشراط الارض ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. شیر کی بھی خوراک پوری ہو رہی ہے. شیر جس کو کھا رہا ہے اس کی بھی خوراک رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. سارے کا سارا ایک فوڈ سرکل چلایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کا حساب رکھنے والا ہے.